Tafiri Sahib, this is in keeping with the tradition of the lawyers, tradition of the Supreme Court Bar Association, to raise voice for democracy, for human rights. آپ جو آواز اٹھا رہے ہو یہ صرف آپ اپنے لیے نہیں اٹھا رہے، یہ آپ ملک کے تمام طبقات کے لیے، آرگنائز سول سوسائٹی کے لیے، پارلیمان کے لیے، پوری قوم کے لیے اٹھا رہے ہو. آئی وانٹ ٹو کمپلیمنٹ یو. دیکھیے جی، آزادی صحافت کی بات ہو رہی ہے. اس وقت ایک نیا منظر پیش ہو رہا ہے، اور وہ منظر یہ ہے کہ اگر آپ مین اسٹریم میڈیا پر دیکھیں تو تمام انسٹیٹیوشنز آف ڈیموکریسی، خواہ وہ پارلیمان ہو، خواہ وہ پارلیمنٹیرین ہو، خواہ وہ سیاسی جماعتیں ہوں، ان کو ریڈیکیول کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. An organized effort is going on to delegitimize Parliament and democratic institutions. لیکن میڈیا کے اوپر آپ ان لوگوں پر تنقید نہیں سن سکیں گے جنہوں نے اپنا ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا پر آپ کو پی ٹی ایم، پشتون تحفظ موومنٹ کی بات نہیں ملے گی. مین اسٹریم میڈیا پر جعلی خیز دھرنے کی بات نہیں ملے گی. مین اسٹریم میڈیا پر یہ سوال نہیں اٹھایا جائے گا کہ ایک آرمی چیف کو، سابق آرمی چیف کو 90 ایکڑ زمین کیسے ملی. These are the questions at table. تو ایک نیا منظر یہ منظر ہے. پہلی صورت میں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو ڈیمالش کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ the Pakistani media is freer than the Western media. یہ ایک illusion ہے. در حقیقت پاکستانی میڈیا is free to demolish democratic institutions, but it is not free to question the security establishment. اور یہی ہمارا المیہ ہے. اور ابھی میڈم بھیجا جلال نے کہا کہ مکیول اعظام ہو یا سارے ہوں، ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کے شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کی. What I see is a war, unfolding war between the state and all those efforts جو عوام کے شعور کو بیدار کرنا چاہتی ہیں. ہر وہ چیز، خواہ وہ قلم ہو، خواہ وہ فلم ہو، خواہ وہ کتاب ہو، جو آپ کے شعور کو اجاگر کرے گی اس پر پابندیاں ہوں گی. This is a new dimension of the fight that is going on. اور ہمیں اس کے خلاف نہ صرف آواز اٹھانی ہے بلکہ عملی جدوجہد کرنی ہے. اور وہ اس لیے کرنی ہے کہ جب شعور ختم ہو جائے، شعور کو جران نہ بخشی جائے، تو اس معاشرے کا مادی وجود تو رہتا ہے لیکن اس معاشرے کا اخلاقی وجود نہیں رہتا. آج ہمارا معاشرہ ایسے مقام کی طرف جا رہا ہے کہ مادی وجود تو اس کا برقرار رہے گا لیکن اخلاقی وجود برقرار نہیں رہ سکتا. اور جب اخلاقی وجود برقرار نہ رہے تو وہ معاشرہ اور وہ ریاست خود زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے آج کی یہ جنگ جو شعور کی جنگ ہے دراصل معاشرے کے اخلاقی وجود کی جنگ ہے. اور یہ جنگ ایک سیاسی جماعت، ایک واحد ادارہ، ایک فرد واحد، ایک سول سوسائٹی آرگنائزیشن یہ جنگ نہیں لڑ سکتا. This is a collective war which we all have to fight. اس لیے میں آپ کے سامنے وقت بڑا کم ہے کہ انتظامی رکھنا چاہتا ہوں. How to do that? سب سے پہلے آئی ایس آئی کو قانون کے تحت لانے کے لیے قانون سازی کی جائے. نمبر 2، قانون کا بھرپور استعمال کر کے
ریاست کے سیکیورٹی کے اداروں سے سوالات پوچھے گئے، کیسے ملتی ہے؟ فائنلی جو نیا قانون بننے جا رہا ہے اس ہائی وے نظام میں انڈیا یونیفائڈ لا، اس کی بھرپور مذمت اور مخالفت کی ہے۔ میں آپ سب کا شکریہ کرتا ہوں۔